ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا وزارت خارجہ میں استقبال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ دو طرفہ تعاون کو مثبت تحریک دینے اور پائیدار اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے جامع مذاکرات کریں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں اعلیٰ سطحی سعودی وفد نے آج اسلام آباد میں منعقدہ سعودی عرب پاکستان سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں سعودی وفد کا پراتفاق خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تعلقات اور باہمی اسٹریٹجک مفادات پر زور دیا۔ انہوں نے دو طرفہ اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری کی اہمیت اور اس تعلقات کو فروغ دینے میں سعودی سرمایہ کاری کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کس طرح SIFC پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کا مقصد سرمایہ کاری کے عمل کو ہموار کرنا اور تیزی سے فیصلہ سازی کو یقینی بنانا ہے، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے زراعت، IT اور کان کنی کے شعبوں میں پاکستان کے وسیع مواقع کو ظاہر کرتے ہوئے سعودی سرمایہ کاروں کو باہمی فائدہ مند شراکت داری میں مشغول ہونے کی دعوت دی۔ وزیر خارجہ نے اہم اقتصادی ترقی اور دیر پا فوائد کا تصور کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے باہمی خوشحالی اور ترقی کے لیے تعمیری مشغولیت اور تعاون کے مطالبے کے ساتھ اختتام کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود جو 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں، نے بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان میں مملکت کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مختلف راستے موجود ہیں۔ شہزادہ فیصل نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ مملکت پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ شہزادہ فیصل کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی تعمیری بات چیت کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ویب ڈیسک کے ذریعے وزیر خارجہ اسحاق ڈار دائیں اور ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ 16 اپریل 2024 کو اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود جو 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں، نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ پاکستان میں مملکت کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مختلف راستے موجود ہیں۔ شہزادہ فیصل نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ مملکت پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ سعودی وزیر خارجہ نے دونوں فریقین کے درمیان ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ہم پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے تعمیر مذاکرات پر نظر رکھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے مسلح افواج کے حوصلے پست کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم اور انہیں قوم سے دور کرنے کے خلاف تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ فوج ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی ایک پریس ریلیز کے مطابق شاہدہ راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں 264ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ فورم نے اس بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم کو تشویش کے ساتھ نوٹ کیا، جس کا مقصد مسلح افواج کے حوصلے پست کرنا تھا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے منگل کے روز سرمایہ کاری کے حصول کے لیے پاکستان کے فعال کاروبار پر مبنی نقطہ نظر کی تعریف کی اور توسیع شدہ سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کے لیے اہم فوائد کی اعلیٰ توقعات کا اظہار کیا۔ اپنے میزبان وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ دفتر خارجہ میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہم منصب کی ملاقات کے بعد مسٹر فرحان نے اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے اقدام کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے 2 طرفہ تعاون جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ ہم اپنے خطے کی اقتصادی خوشحالی اور سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے جغرافیائی سیاسی نقطہ نظر کو ایک جیسے دیکھتے ہوئے کہا، سعودی وزیر خارجہ 2 روز دورے پر پاکستان میں تھے۔ وہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ممکنہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت شروع کر رہے تھے۔ اس سفر کا مقصد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سال کے آخر میں پاکستان کے متوقع دورے کے پیش خیمہ کے طور پر بھی کام کرنا تھا۔